آج ایک مہینے کے بعد مجھے حکومت نے جامع مسجد آنے کی اجازت دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار مجھے نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے، بار بار میرے وعظ پہ، میرے تبلیغ پر اور میری جامع مسجدی کی حاضری کو طاقت کے بل پر روکا جاتا ہے، مجھے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے جو جامع مسجد آنا چاہتے ہیں، جو قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ حکومت کا یہ طرز عمل بہت ہی مایوس کن ہے اور ہم حکومت کے اس عمل کی مذمت اور ملامت کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے سے نہ روکا جائے، اور میرے پر جو جمعہ کے دن پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں ان پابندیوں کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ بعثت میر واعظ جو میرا منصبی کام ہے، اور یہ منبر اور یہ محراب حق اور انصاف کا ترجمان رہا ہے۔ اس منبر سے ہمیشہ وہ بات کہی جائے گی جو سچ کی بات ہے، چاہے وہ کتنی کڑوی بات کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے۔ میرا منبر، میرا منصب مجھے یہ حکم کرتا ہے کہ مجھے حق اور انصاف اور جسٹس کی بات کرنی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوران آپ نے دیکھا کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہولناک واقعہ کا ہمیں اس ہفتے سامنا کرنا پڑا، جس نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح سے ہم نے سنا کہ شناخت کرنے کے بعد، مذہب پوچھنے کے بعد، فیملیز کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے ایک خونی واردات ہوتی ہے جس میں 25 سے زائد افراد کو قتل کیا جاتا ہے۔ وہ ناقابل یقین حد تک نہ صرف خوفناک اور لرزہ خیز ہے بلکہ جموں کشمیر کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بزرگوں، ہم کشمیری عوام سے زیادہ اس درد کو، اپنوں کو کھونے کو کا یہ جو عمل ہے، اپنوں کو کھونے کا جو درد ہے، جو کرب ہے، ہم سے زیادہ اسے کون سمجھ سکتا؟ ابھی میں نے کہا آج میرے والد کو شہید کیے ہوئے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق 25 شوال آج ہے، آج 35 سال مکمل ہو گئے۔ یہی حال ہزاروں گھروں کا ہے۔ تو ہم سے زیادہ ہم نے جو پچھلی دہائیوں میں دیکھا، ہم نے کتنا برداشت کیا، آج ہم سے زیادہ اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ جن لوگوں کے آج عزیز اور اقربا، ان کے رشتہ دار ان سے دور کیے گئے، آج جموں کشمیر کے عوام، یہاں کے لوگ بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ جماعت، بلا لحاظ پارٹی، ہر کوئی خون کے آنسو رو رہا ہے۔
ہر کوئی اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ ہمارے دل، ہماری دعائیں ان خاندان کے ساتھ ہیں جو اپنے عزیز اور اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو کھو چکی ہیں، اب ان سے کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔ بزرگوں، کشمیریوں نے ہمیشہ سیاحوں کے لیے اپنے دل اور اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ہماری مہمان نوازی، ہماری ہاسپٹیلٹی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ایک بار پھر اس آزمائش کے وقت میں کشمیریوں نے انسانیت، مدد اور ہمدردی کی جو ہماری روایت ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ان لوگوں کو بچانے کی جو کوشش کی، اس میں ایک نوجوان گھوڑا بردار عادل حسین بھی تھا، جس نے دوسروں کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ہم نے دیکھا کہ بہادر کشمیری نوجوانوں نے زخمیوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر میلوں کا سفر طے کر کر ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی۔ کشمیری عوام نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی کوشش کی، جس کے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، اور خود ہمارے جو ٹورسٹ برادری کے لوگ آئے تھے وہ بھی اس بات کو برملا محسوس کر رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کشمیری عوام ان کے ساتھ اس دکھ اور درد میں برابر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، چاہے مفت رہنا ہو، ٹیکسیز ہوں، گھر ہوں، ہر قسم کا عمل انہوں نے کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے عوام نے ایک مکمل ہڑتال کر کے، خاموش احتجاج کر کے، شمعیں جلا کر، کینڈل جلا کر جو ہے وہ روشن کی، اور ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ غم اور یہ تکلیف صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم بھی اس غم اور تکلیف میں برابر شامل ہیں۔ کشمیری عوام نے اپنے اس عمل سے یہ واضح پیغام دیا ہے کیا کہ وہ اس طرح کے بزدلانہ اقدامات کی قطعی مخالفت کرتے ہیں، اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جس طرح سے فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز رپورٹنگ کر کے پورے ہندوستان میں ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے اب کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد، خاص طور پر سٹوڈنٹس، طلبہ، شہر چھوڑ کر، یونیورسٹیز چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے کشمیری گھر اور گھر والے بہت پریشانی میں اس وقت مبتلا ہیں۔ ہم بھارت کی مختلف ریاستوں کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیری طلباء اور دیگر جو شہری ہیں ان کے حفاظت کو یقینی بنائے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اور ہم ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے اس خونین واقعے کے خلاف نہ صرف سراپا احتجاج ہیں، بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل بالکل ناقابل قبول عمل ہے۔ میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال جانا چاہتا ہوں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جذبات جو ہے
ہم ان تک پہنچائیں جموں کشمیر کے مسلمانوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شہید عادل حسین کے گھر جا کر بھی اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے گی، چونکہ اب ہم نماز جمعہ اجتماعی طور ادا کر رہے ہیں۔ متاثرہ فیملیز کے ساتھ، جو افیکٹڈ فیملیز ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نماز سے قبل میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ ہم 1 منٹ کی مکمل خاموشی اختیار کریں اور ان افراد کے ساتھ، ان فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں جنہوں نے اپنے عزیز اور اپنے اقربا کو اس خونین واقعہ میں کھو دیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ہم سب خاموشی اختیار کریں۔ اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا واجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔